جب کوئی فرع اپنی اصل کے سامنے جا کر اپنا وجود کھو دیتی ہے، بے خود ہو جاتی ہے، اپنی صورت کو ختم کر دیتی ہے، تو اس کا باطن نمودار ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہر چیز کا باطن الگ الگ ہوتا ہے۔ انگور کے دانے کا باطن الگ ہے، سیب کے دانے کا باطن الگ ہے، موز کے دانے کا باطن الگ ہے، لیکن دکھائی دینے میں سب بیج ہی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اس بیج کو دیکھیں اور آپ کو یہ پہچان نہ ہو کہ یہ موز کا بیج کیسا ہوتا ہے، سیب کا بیج کیسا ہوتا ہے، بیج ہی نظر آئے گا آپ کو صرف۔ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون سا بیج کیسا ہوتا ہے، تب تک آپ اس بیج میں فرق نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ جو مٹی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ مٹی میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، تو مٹی آپ کو بتا دیتی ہے کہ کون سا بیج تھا۔ اس کے بعد مٹی اس کے باطن کو ابھار لیتی ہے اور پھر وہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کے پاس جب جاتے ہیں تو انسان کا باطن کھل جاتا ہے۔ اچھے لوگ اور اچھے ہو کر نکلتے ہیں، برے لوگ بھی ان کی برائی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اے میرے دل، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح ذرا زمانے سے دور ہو جا۔ کب تک زمانے کی سرگرمیوں میں رہتا رہے گا؟ کچھ وقت کے لیے صحیح یہ سب سرگرمیوں کو چھوڑ چھاڑ کر کچھ وقت کے لیے زمانے سے دور چلا جا، تاکہ تو بھی یہ چون چرا، یہ کیوں کیسے، یہ جو بیکار کی جو سرگرمیاں ہیں دنیا کے جھنجھٹوں، اس سے کچھ دیر کے لیے نجات حاصل کر لے۔ جب تک تو زمانے کی ان جھنجھٹوں سے کچھ وقت کے لیے نجات حاصل نہیں کرے گا، تب تک تو زمانے کے تغیرات سے بچ نہیں سکتا۔ یہ گندگیاں تجھے چھوڑیں گی۔ جیسا انسان کو بھی جو ہے، جب انسان دنیا میں جیتا ہے تو کبھی کبھار بیمار پڑتا جاتا ہے، تو ڈاکٹرز اس کو مشورہ دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے ہوا خوری کے لیے کہیں جا کر آ جاؤ، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ ویسے ہی روحانی معاملہ بھی ہوتا ہے۔ روحانی لوگ اپنی روحانیت کو تر و تازہ کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے کہیں چلے جائیں۔